بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل اردو میکٹو۔ حضرت علی نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب ہے تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے، تم یقین رکھو تو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھو جیسا برتاؤ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ جس شخص کی امیدیں اللہ کے ساتھ جڑی ہوں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا والوں سے وابستہ ہوں۔ یہ دنیا ہی مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ تک۔ حضرت علی نے فرمایا، اس شخص کی دوستی پر اعتبار نہ کرو جو اپنے اقرار کو پورا نہ کرتا ہو۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ سب سے صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا کچھ سننا بھی نہیں پڑتا اور بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جب رویے سمجھ آنے لگیں تو پھر کسی سے کوئی شکایت نہیں رہ جاتی۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اس مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ غصہ وہ شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکری بنا کے کھا جاتا ہے۔ کم ظرف کا غصہ اس کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے اور اعلیٰ ظرف کا غصہ اس کی زندگی کو بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر مت کرو، وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ سبسکرائب مائی چینل اردو میکٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نسب کے متعلق اتنا ضرور سیکھو جس کے مطابق تم اپنی رشتہ داری ملا سکو۔ بے شک صلہ رحمی سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے اور عمر دراز ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دھوکہ باز، کوئی بخیل، کوئی احسان جتانے والا اور کوئی بد اخلاق جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے جو شخص بجائے گا وہ غلام ہوگا، بشرطے کہ وہ اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہو اور اپنے آقا کی بھی اطاعت کرتا ہو۔ حضرت امام حسن نے فرمایا، اپنی زیادہ تعریف کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں، یعنی کوئی تکلیف پائیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ زندگی آپ کی اپنی ہے، رنگ بھی آپ نے خود بھرنے ہیں۔ کائنات کا اصول ہے، جو یقیناً جستجو کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ اپنی خوشیاں اور سکون خود بنائیں، کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر پیش نہیں کرے گا۔ بہت دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے ایک کاندھا تو میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اللہ پاک سے ہر وقت مانگ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ تھینکس فار واچنگ، سبسکرائب مائی چینل اردو میک 2۔